ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، نجم کی یا خدا آرزو عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، جس وقت نکیریں میری قبر میں آئے، جس وقت نکیریں میری قبر میں آئے، جس وقت نکیریں میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو، اس وقت
لب پہ سجی نعت نبی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا عطار ہمارا ہمارا عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت یہ عمل سے بہتر ہے۔ کئی بار میں اور آپ بہت سارے کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن نیت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں مل پاتا۔ جیسے مان لیجئے کہ کپڑے پہننا یہ اچھا کام ہے، اور اگر اس جائز کام کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرے، اس جائز کام کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرے تو کپڑے پہننے کا بھی اسے بھرپور ثواب مل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت کپڑے پہننے کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں بالکل ملتا ہے۔ آپ کو کپڑے پہنوں میں اور اس کا ثواب بھی ملے، کیا سچ میں یہ پاسبل ہے؟ تو اسلام نے ہمارے لیے واقعی آسان کیا یہ سارے کام کو۔ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کپڑے ہی اس لیے پہن رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو ڈھانکیں، بالخصوص مردوں کے لیے ناف کی گولائی سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ ڈھانکنا ضروری ہے، کور کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو اس نیت کے ساتھ کپڑے پہنے تو یقیناً اسے کپڑے پہننے کا بھی ثواب ملتا ہے۔
اچھا اب گھڑی پہننا، کہ گھڑی پہننے کا بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، گھڑی پہننے کا بھی ثواب مل سکتا ہے. اچھی نیت کوئی کر لے کہ میں گھڑی اس لیے پہنوں گا کہ بھائی میں اس میں نماز کے لیے ٹائم دیکھ لوں گا کہ نماز میں جماعت میں کتنا وقت باقی ہے، اذان میں کتنا وقت باقی ہے، مکروہ وقت تو نہیں ہے. اور اب اسمارٹ واچز آ گئی ہیں تو کوئی اسمارٹ واچ بھی اس نیت سے خریدے کہ اس میں قبلہ ڈائریکشن چیک کر لوں گا، تو ثواب تو مل سکتا ہے. موبائل خریدنے کا ثواب مل سکتا ہے آپ کو. جی ہاں، موبائل آپ استعمال کریں، موبائل آپ کے کام میں آئے، لیکن ثواب بھی آپ کو. آپ کے موبائل خریدنے کا کیا ثواب ملے گا؟ بھائی کوئی موبائل اس نیت سے اگر خریدے کہ میں لوگوں سے خیر خبر لوں گا، حلال رزق کمانے کے لیے اس کا استعمال کروں گا، اس کے ذریعے اچھے بیانات، اہل سنت کے بیانات، ایف جی این چینل اور دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس کے ذریعے اسلامک کانٹینٹ دیکھوں گا، تو موبائل خریدنے کا بھی ثواب مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن وہ لمبے سمے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا رہے. جیسے مان لیجیے آپ ایک رات اٹھے اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میں تو جناب آج 500 رکعت نمازیں پڑھوں گا. اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اب آپ نے ایک بار 500 رکعتیں نماز نفل پڑھ لی، فجر آپ کی غائب ہے، آپ دوسرے دن فرض نمازوں میں نہیں موجود ہوں، تو اللہ کو ایسا عمل نہیں پسند ہے. اللہ کو کیسا عمل پسند ہے؟ بھلے تھوڑا ہو، let it be limited, but you need to be consistent in your amal. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اللہ کو ایسا عمل پسند، اور ساتھ میں اس کے اندر جتنی زیادہ اچھی نیت ہوں گی اللہ کو وہ عمل اتنا زیادہ پسند ہوگا. اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ مال تم اللہ کی راہ میں دو. ظاہر ہے کہ جس کے پاس جس قدر مال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرمایا تھا تو سب نے دینا شروع کر دیا. اب سب نے کچھ نہ کچھ مال دیا. ظاہر ہے کہ اس میں خاطر خواہ لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، تو انہوں نے گٹھر کے گٹھر لا کے لگا دی. ایک بڑھیا کو یہ اعلان پہنچا کہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ اس کے پاس جو ہو وہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دے. تو بڑھیا نکلی، چند کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی. ظاہر ہے کہ گٹھر ایک طرف دیکھ لیا جائے اور ایک طرف چند کھجوریں. جیسے مان لیں کہ آپ میں سے کوئی صاحب ہوں جو مسجد کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہے ہوں اور میں 10 روپے کی نوٹ لے کر آ جاؤں، ساتھ میں دونوں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں، تو کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ آتی ہے یار میرا 10 روپے دکھے گا بھی نہیں اور میں کیسے پریزنٹ کروں. جہاں 50 لوگ 5-5 لاکھ روپے لے کر کھڑے ہوں، میں 10 روپے لے کر کیسے جاؤں گا. بڑھیا کے دماغ میں یہی بات آئی کہ یہ تو گٹھر کے گٹھر دینے، چند کھجوریں میرے کس کام کی، یا میں دوں بھی تو کیسے دوں، ہاؤ ڈو آئی پریزنٹ اٹ. وہ بڑھیا گھر چلے گئی. لیکن اللہ کو تو کتنا نہیں امپورٹنٹ ہے، کیسے یہ امپورٹنٹ ہے. جبریل امین سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوب ان تمام مالوں پر، ان تمام گٹریوں پر، ان تمام ڈونیشنز پر اس بڑھیا کے کھجور کو رکھیں تاکہ اللہ اس کھجور کی بدولت سب کے مال کو قبول فرما لے. تو عمل جو ہے نا وہ کتنا ہے یہ بات کی بات ہے، کیسا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکلے، چپل پہن کے نکلے، ساتھ میں کچھ ساتھی بھی تھے. آپ آگے بڑھے، پھر پلٹ آئے، واپس آئے، اسی گیٹ پہ کھڑے ہوئے، پھر چپل پہنی، پھر آگے بڑھ گئے. تو کسی نے پوچھا حضور آئی ایم ناٹ گیٹنگ دس، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے چپل پہنی، واپس آئے، پھر چپل پہنی، پھر چل لیے. تو کہتے ہیں دراصل بات ایسی ہے نا کہ چپل پہننا یہ جائز عمل ہے، چپل پہننا یہ جائز عمل ہے. پہلے جب میں چپل میں نے پہنی تھی تو پہلے نیت نہیں کر پایا تھا،
یاد آیا کہ بغیر نیت کے چپل پہن لی، اس لیے واپس آیا، چپل اتاری، اچھی نیت کی، پھر چپل پہنی تاکہ اس کا ثواب مجھے مل جائے۔ اصل میں ہماری اور آپ کی لائف میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، وہ دو ہے۔ پرابلم نمبر 1 کہ ہمارے پاس ویسے بھی عمل کرنے کے لیے سپیس نہیں ہے لائف میں، ہم عمل کرتے ہی بہت کم ہیں۔ اور پرابلم نمبر 2، جو عمل کرتے ہیں وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے کئی بار اس کا ثواب نہیں ملتا، یا جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملتا۔ جیسے ہم صدقہ دے رہے ہوں، کسی غریب کو 50 روپے کی نوٹ نکال کے دے رہے ہوں، اب وہ غریب مانگ رہا اللہ کے نام پر دیتے، لک ایٹ دا ایموشن، وہ بندہ اللہ کے نام پر آپ سے مانگ رہا ہے، آپ نے 50 روپے نکالے، اچھا جیب سے نکالے، آپ نے اس انداز سے نکالے کہ وہ تو دیکھ لینا، وہ زید دیکھ رہا ہے کہ نہیں، دیکھو 50 روپے دے رہا ہوں، اور جب 500 دے رہے ہوں تو زید بکر نے بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر 1000 دے رہے ہوں تو پھر تو سیلفی بنتی ہے نا بھائی، آج 1000 روپے دیے ہیں یار میں نے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ کہ آپ نے دیا، اور کبھی آپ نے دیا اور آپ کے وہ ہے نا کہ گیونگ فرام یور رائٹ ہینڈ شوڈ ناٹ انڈلج یور لیفٹ ہینڈ، آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا، لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا ہونا چاہیے۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بھیا دیکھو پیسے دے رہا ہوں، اور دیکھ لو بھیا 1000 روپے دے رہا ہوں، 200-500 کی نوٹ ہے، اس کو بھی دینے کیا تو بڑے اس سے دیکھ رہے ہو 500 دیے تم کو۔ یہ پسند ہی نہیں ہے۔ پسند کیا ہے؟ کہ غریب مانگ رہا ہو، ایسا اس کو پکڑا کر نکل جاؤ کہ نہ غریب کو احساس ہو کہ اس نے دیا ہے، دینے والے نے مجھ پر جتایا ہے، کیونکہ تمہارا رب بھی تو تمہیں دیتا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے لگ جائے نا تو چلنے کے لائق کوئی زمین پہ نہیں بچے گا۔ صبح اٹھتے ہو ناشتہ ٹیبل پر، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا، سانسوں کی مالا، دل کی دھڑکن، ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کی امی، آپ کا گھر، ہوا، پانی، ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر وہ پکڑ کرے تو جس طرح آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو غریب کو، تو بھائی دیکھو پیسے دیے ہیں، 4 کو بتا رہے ہو، اور اللہ پکڑ کر لے تو ہماری لائف میں پرابلم کیا ہے؟ 2 بڑی پرابلم ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ وی ہیو لمیٹڈ نمبر آف گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال ہی کم ہیں، اور جو اچھے اعمال ہیں بھی نا ان کو ہم نے ضائع کر دیا بری نیتوں کے سبب۔ اور اگر نیت کسی کی اچھی ہو جائے، اللہ کی قسم عمل اگر نہ بھی کر پائے بندہ تو بھی اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بار ایک شہر میں سوکھا پڑ گیا، سوکھا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پر نہ پانی برس رہا ہو، سوکھا ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور نیت کی کہ کاش اس پہاڑ جتنا آٹا میرے پاس ہوتا نا تو میں آج غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اس کے آٹا تھا نہیں، لیکن اسے خبر پہنچی کہ اللہ پاک نے تیری اس نیت کو ایسا قبول کیا ہے کہ اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تجھے عطا فرما دیا۔ ایک لکڑہارا رہتا تھا کسی گاؤں میں، بادشاہ نے اعلان کیا سنو میں مسجد بناؤں گا۔ کہا اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں مسجد اکیلا بناؤں گا، no one will be a part of that مسجد کنسٹرکشن، کوئی نہیں آئے گا مسجد کی کنسٹرکشن، میں اکیلا بناؤں گا، ایک اینٹ بھی کسی نے نہیں لگانی ہے، میں اکیلا لگاؤں گا۔ اچھا وہاں پر وہ جو لکڑہارا تھا نا اس کو بھی خبر پہنچی کہ بادشاہ نے بولا کہ کوئی بھی یہاں پر ایک اینٹیں بھی نہیں لگائے گا۔ لکڑہارا پھر لکڑہارا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار مسجد بن رہی ہو اور میرا کوئی نہیں لگے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تو کچھ لگاؤں گا اپنی، بھلے ایک اینٹ لگاؤں۔ صبح اٹھا، لکڑیاں کاٹی جنگل میں، اور اپنی لکڑیوں کا گٹھر بنا کر سر پہ رکھ لیا، اور اسی گٹھر کے بیچ میں ایک پتھر رکھ لیا، اینٹ رکھ لی۔ اب جہاں مسجد بن رہی تھی وہاں جا کر لڑکھڑا کر وہ گر گیا، اب اس کا گٹھر بھی گرا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ چلر لے کر چل رہے ہوں اور آپ کے چلر گرے ہیں تو لوگ چلر ہی اٹھا کر دیں گے آپ کے۔ آپ اگر ہاتھ میں تربوز لے کر جا رہے ہوں، مان لیجیے آپ سنترے لے کر جا رہے ہوں، آم لے کر جا رہے ہوں، اور آم گرا تو لوگ آم کے ساتھ ساتھ پتھر تو نہیں اٹھائیں گے نا، آم ہی اٹھا کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا بھیا اس کی جو ہے لکڑیاں گر گئی، اٹھاؤ۔ لکڑیاں اٹھائی، گٹھر بنایا، سر پہ رکھ لیا۔ اب ظاہر ہے لکڑیوں کے بیچ تو تھا پتھر، اور پتھر وہیں رہ گیا، وہ اینٹ وہیں رہ گئی۔ اب مسجد جہاں بن رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا یہ مسجد کی اینٹ ہے، تو اسے ملا دیا مسجد کی اینٹ میں۔
اور اس بنانے والے نے اس اینٹ کو بھی اٹھا کر مسجد میں لگا دیا. اچھا اب رات کو بادشاہ کو خواب آیا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ خواب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جنت میں مسجد بنانے کے سبب بہت عالی شان محل ملا ہوا, بہت شاندار. اپنے محل کی سیر کرتے کرتے اس کی نظر سامنے ایک محل پر پڑی ہو, وہ اس سے شاندار, اس سے زیادہ چمک والا, اس سے زیادہ بھڑکیل. یہ پریشان ہوا, مسجد میں نے بنائی ہے, یہ کس کو محل ملا ہوا ہے؟ تو پتا چلا یہ اس لکڑہارے کا محل ہے جو تیرے شہر میں رہتا ہے. اس نے صبح منتری سنتری کو کہا ایک کام کرو, لکڑہارے کو اٹھا کے لاؤ. بھیا کیا کیا اس نے؟ لکڑہارے کو لائے. بادشاہ پوچھتا ہے کیا ایسا کیا کہ تجھے وہ محل مل گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا تجھے مجھ سے بڑا محل ملا ہے جنت میں. کہا علی جان میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے, آپ تو اتنے نیک ہیں, پوری پوری مسجد بناتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, میں تو غریب آدمی ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, گھر چلاتا ہوں, میں کیا کروں گا؟ نہیں سوچ اور بتا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ مسجد میں مجھے بھی محل ملے, تجھے بھی ملے, اور تجھے شاندار ملے. کیا ایسا عمل تھا جو اللہ کو ایسا پسند آ گیا؟ وہ کہتا حضور اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. کہاں بتا؟ کہا حضور دراصل ایسا ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا نا کہ اینٹ کوئی نہیں لگائے گا, تو میں نے نیت کر لی کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں بھلے ایک اینٹ ہی لگا لوں لیکن مسجد میں لگاؤں گا ضرور. بس میری نیت تھی اور اللہ نے مجھے راستہ دیا اور میں نے اینٹ لگا دی. ہو سکتا ہے اسی سبب اللہ پاک نے مجھے جنت میں محل عطا فرما دیا. تو یہاں سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ کبھی بھی عمل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی نیت امپورٹنٹ ہے. اور کئی بار ہم عمل کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن نیت پر گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. نیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, نیت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جتنا ثواب ہمیں ملنا چاہیے. اور نیت کی کمزوری کا ایک اور فقدان کیا ہوتا ہے, ایک اور گیپ کیا ہماری لائف میں کریٹ کرتا ہے جب نیتیں کمزور ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیت جب گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے تو بندہ دھیرے 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 کر کے ریا کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا. جیسے پہلے کیا ہوگا کہ آپ صدقہ کر رہے تھے تو کوئی نیت نہیں تھی, اب آپ نے صدقہ کرنا شروع کیا تو دل ہی دل خیال آیا کہ کوئی دیکھ لے. پھر وہی عمل جو تھا نا وہ آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. کل قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. کیسے پیش کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے اسے پیش کیا جائے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے علم سیکھا, عالم بنا, حافظ بنا, اور لوگوں کو درس قرآن دیتا تھا, لوگوں کو سکھاتا تھا کہ قرآن کیسے پڑھنی ہے, واٹ از دی میننگ آف اسلام. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, رب پوچھے گا یہ بتا کہ تجھے میں نے علم دیا, I granted you the knowledge of Islam and Quran, تو نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا؟ تو نے میرے مذہب کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے میری رضا کی خاطر کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک تو نے جو علم دیا تھا نا اسی علم کی بدولت تو میں نے لوگوں کو علم سکھایا, قرآن سکھائی, لوگوں کو تیری راہ کی طرف بلایا. میرا رب ارشاد فرمائے گا سن, تو نے جو یہ علم سکھایا, تو نے جو لوگوں کو قرآن سکھائی, یہ اس سبب تو نے سکھائی تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں علم والا یعنی عالم کہیں, حافظ کہیں, جناب جی کہیں. تجھے دنیا میں یہ تمام چیزیں کہہ لی گئی ہیں, اب یہاں تیرے لیے کوئی بات نہیں بچی ہے, اے فرشتوں اسے اٹھا کر عذاب کی طرف لے جاؤ. اب دوسرا آدمی آئے گا, اسے پریزنٹ کیا جائے گا. کون ہوگا وہ؟ جو بہت مالدار ہوگا, بہت سخی ہوگا, اس کے سخاوت کے شہرے اس کے شہر میں گویا ہر طرف چل رہے ہوں گے کہ یار بڑا سخی آدمی ہے. کوئی غریب ہو, اس کی شادی ہو, پیسے دے دیتا ہے, کسی کے پاس گھر نہ ہو, پیسے دے دیتا ہے. روز مسجد سے نکلے جناب تو 10-10 کی نوٹیں نہیں بانٹتا, 50-50 کی نوٹیں بانٹتا ہے. کسی کو پتا چل جائے کہ بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے, 2-4-50 ہزار روپے دے کر آ جاتا ہے. بڑا سخی تھا, اس کا شہر میں شہرہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تجھے میں نے مال دیا, نعمت دی, تو نے اس کا کیا کیا؟ اے مالک میں نے تیری نعمت لوگوں میں تقسیم کری ہے, سخاوت کرتا تھا, تیری راہ میں دیتا تھا, مسجدیں بناتا تھا. ارشاد ہوگا کہ تو نے یہ تمام اعمال اس لیے کیے تاکہ تجھے لوگ دنیا میں سخی کہیں,
تجھے کہہ لیا گیا تیرے لیے یہاں کچھ نہیں بچا، اے فرشتوں اسے بھی عذاب کی طرف لے جاؤ. تیسرا آدمی آئے گا. تیسرا آدمی کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہوگی، شہید ہوگا. اللہ کہے گا تجھے میں نے جسمانیت دی، I've gave you the power, strength in your body. تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی کہا مالک میں شہید ہوا ہوں راہ خدا میں، تیری راہ میں شہید کیا گیا ہوں. میرا رب کہے گا تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ تیرے مرنے کے بعد شہید کہیں، اور تجھے لوگوں نے کہہ لیا اب تیرے لیے کچھ نہیں بچا، اے فرشتوں اسے بھی اٹھا کر عذاب کی طرف لے جاؤ. اب ذرا سوچیں کہ عمل کتنے شاندار تھے. ایک وہ تھے جو عالم تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے صدقہ کیا تھا، ایک وہ تھے جنہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا تھا. بٹ الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ نیتوں کی خرابی کی بدولت ان کے اعمال قبول ہونا تو دور، ان کے اعمال کے سبب ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. یہاں سمجھانے والی بات کیا ہے کہ اگر نیت کمزور ہوتی چلے جاتی، جیسے جیسے نیت کمزور ہوتی چلی جاتی، آپ یقین کیجئے گا کہ وہ ایک بار ایک سٹیپ تو کیا تھا کہ نیت نہیں کر رہا تھا، سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ اسی نیت نے اس کو گناہ کی طرف ڈال دیا. اب کیا ہوتا ہے جب ریا کرتے 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 ایک پائدان پر وہ آتا ہے نا، ریاکاری دکھاوا کرتے کرتے ایک پائدان پر آتا ہے، اب اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہ وہ اب لوگوں کو دکھانا سب سے اوپر رکھنا شروع کر دیتا ہے. جسے مان لیجئے کہ پہلے وہ صدقہ دیتا تھا کوئی نیت ہی نہیں تھی، سیکنڈ سٹیپ میں آیا کہ یار لوگ بھی دیکھ لیں. اب تھرڈ سٹیپ میں کیا ہو گیا کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بس لوگ دیکھ لیں کہ میں نے دیا ہے. اب اس کا ایمان جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا ہے. معاذ اللہ لوگوں کے درمیان ہو تو نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان نہ ہو تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے درمیان ہو تو نگاہیں جھکا لیتا ہے، لوگ نہ ہو تو بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایک سٹیپ یہ تھا کہ نیت ہی نہیں کی، سیکنڈ سٹیپ کیا تھا کہ گناہوں کی طرف گیا. اب تیسرے پائدان پر آ گیا کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا. اب جب یہ اس پائدان پر آتا ہے نا تو بھٹکتا پھرتا ہے کہ ہائے میرا دل بڑا گھبراتا ہے، میں الجھا رہتا ہوں، کوئی بابا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ بتا دو. اب وہ گھبراہٹ میں نا الجھا ہوا ہے. میں اتنا صدقہ تو کر رہا ہوں نا حضرت، میں مسجد تو بنا رہا ہوں نا حضرت، میں لوگوں کو کھانے تو کھلا رہا ہوں نا حضرت، بٹ ایٹ وچ اسٹیج یو آر ان یور لائف، دیٹس مور امپورٹنٹ. آپ کون سے پائدان پر ہیں اس وقت، وہ امپورٹنٹ ہے. نیتوں کا کھیل کتنا مہتوپورن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی نیت کی کمزوری آپ کو اس تیسرے پائدان پر جب لے کر آتی ہے نا تو بندے کا بلیف سسٹم جو ہے نا وہ الجھ جاتا ہے. جو اس کی ایمان ہے نا وہ پورا الجھ جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار دعائیں تو کر ہی رہا ہوں میں، قبول کہاں ہوتی ہے؟ بھائی میں مدینے گیا دعا کی قبول نہیں ہوئی، میں کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا قبول نہیں ہوئی، نمازیں پڑھتا ہوں دعائیں کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہا. اب وہ اس کے دل میں خیال آتا ہے معاذ اللہ کہ یار دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، ہوتی نہیں ہے قبول. دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، ہوتی نہیں ہے قبول. اب وہ دھیرے 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 نا اس کے اندر معاذ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور اسلامک بلیف پر کوشچن کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے دل و دماغ میں کہ یار اتنی باتیں بتاتے ہیں علماء لیکن ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کس پائدان پر ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیتیں اگر صحیح ہو جائیں، اس کے اپوزٹ میں اگر بندے کی نیت صحیح ہو، مضبوط نیت ہو، تو آپ یقین کریں چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بہت بڑا مل سکتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کا کام یہ ایک ہی ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو اس کا اور اس کے باپ کا نام مجھے لا کر دیتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے عشق میں کہیں تو گیپ ہے نا یار. ہم بھی مدینے جاتے ہیں اور مدینے جانے والے ایسے بھی ہیں کہ ایک بیچارہ گیا مدینے، غریب آدمی تھا، سائیکل وائیکل بیچ کر گیا مدینے، جھالیوں کے سامنے کھڑا ہے، جھالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے آقا سب بیچ کر آ گیا ہوں. آقا سنیے نا، سب بیچ کر آ گیا ہوں، گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، دکان تھی وہ بھی بیچ دی، اب تو آپ کے در پر ہی رہنے آیا ہوں آقا. اب ظاہر ہے کہ کافی دیر آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پولیس والوں نے یا وہاں کے لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بھگانا شروع کیا، چل بھیا. اور تھا لیکن یہ پکا
ہماری طرح کچا نہیں تھا, ایسا کٹر عاشق رسول تھا کہ اسے معلوم ہے کہ آقا سے کہہ دیا کام ہو گیا ہے. یہ تو وہ در ہے نا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو وہ در ہے نا کہ یہ کہتے ہیں اور وہ ہو جائے گا, یہ کہیں کمال ہو جانا ہے. ان کے ہاتھ میں اللہ نے دونوں جہان کی کنجیاں عطا فرمائی ہے. وہ کہتا ہے جب اسے آگے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں نا, تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ عشق میں دیکھو کیا کہتا ہے آقا یہ مجھے لے جا رہے ہیں, میں تو یہاں رہنے آیا ہوں. آپ سے عرض تو کی نا حضور کہ میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کے در پر رہوں گا, میرا کچھ نہیں بچا ہے آقا, سب بیچ آیا ہوں. ہم تو بک گئے نا آپ کی راہ میں حضور, آپ رکھ لیجئے نا. اسے پکا یقین ہے کہ آقا کریں گے. پھر کہتا ہے آقا اب تو کرم فرما دیں, یہ گھسیٹ لے جا رہے ہیں مجھے. آقا حضور ذرا دیکھیں تو صحیح, آپ کے عاشق کو ہی لے جا رہے ہیں, میں تو آپ کے قدموں میں رہنے آیا ہوں. یقین مانیے اس کا عشق ایسا قبول ہوا نا, اسے لے جا رہے تھے, دروازے تک نہیں لے جا پائے, وہ دھب سے گرا اور اس کی روح نکل چکی تھی. اعلی حضرت نے نا عشق کی ڈیفینیشن اور اس کا ملنے والا فائدہ بیان فرمایا. لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, کیا لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ہاں یہ عشق ہے, عشق جو بچائے گا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اصل میں نا میرے اور آپ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, جو بلیف سسٹم ہے, جو مانیتائیں ہیں, یہ بڑی کمزور ہیں. اگر تھوڑی آزمائش آ جائے نا ہم ہل جاتے ہیں. کاروبار میں لاس ہو گیا, یا اللہ میں کیا کروں گا, پھر دھیرے دھیرے وہ اس پر آتا ہے اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا, میں تو ہر سال مدینے پہ جاتا ہوں, تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے افضل ذات اللہ کے بعد کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب کی. اور اللہ کے حبیب نے جتنی آزمائشیں بظاہر ہماری تربیت کے لیے جھیلی ہے, یہ ہم اس کا 1% بھی نہیں جھیلتے. ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے نا, ہمارا بلیف سسٹم اتنا کمزور ہے, ہل جاتے ہیں. اب کیا ہوگا, مجھے بیماری ہو گئی ہے, اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, جوانی میں مجھے بیماری دینی تھی. او بھائی تو ہے کون, تیرا ہے کیا؟ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے, وہ جب چاہے جو چاہے تجھے دے, تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تھوڑا سی ٹینشن ہو جائے مسجد کا رخ بدل دیتے ہیں, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سی رخ بدل جائے تو بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سی رخ بدل جائے, تھوڑا سی ہماری سچویشن گڑبڑ ہو جائے, منہ سے بدتمیزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے, گناہوں کی طرف بندہ چلے جاتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, پہلے داڑھی والے تھے, پکے داڑھی والے, بعد میں مجھے ملے تو ان کی داڑھی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے پوچھا او میرے بھائی مردانگی کہاں چلے گئی تیری؟ میں نے داڑھی کہاں ہے؟ ذیشان بھائی جانے دو. میں نے جانے دو ٹھیک ہے, داڑھی گئی کہاں؟ کلوز تھا مجھ سے تو میں نے کھل کر پوچھا, داڑھی گئی کہاں؟ تو نے کٹا دی یار. وہ کہتا ہے یار جانے دو نا اس ٹاپک کو. میں نے کہا کوئی نہیں جانے دینا, اب تو بتائے گا داڑھی کیسے کٹی تیری, کیوں کٹوائی تو نے داڑھی؟ وہ کہتا ہے یار گھر سے بڑا پریشر تھا. میں نے کہا گھر سے پریشر تھا, میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ کہتا ہے سچائی تو یہ ہے کہ شادی کی عمر ہو گئی تھی, جہاں پر بھی میں فوٹو بھیجتا تھا وہ کہتے تھے داڑھی والا نہیں چاہیے. گھر والوں نے کہا یار داڑھی واڑی کٹا, شادی کے بعد رکھ لینا, اور میں نے کٹوا دی. میں نے کہا اب یقین کر لے تو اس بات پر کہ جو بھی تیرے ساتھ شادی کرے گی نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہوگی. وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہو یار, بہتر کیوں نہیں ہوگی, آپ بدعا کر رہے ہو. میں نا بدعا نہیں کر رہا, جسے داڑھی والا سمجھ میں نہیں آیا, جسے اللہ کے حبیب کی سنت سمجھ میں نہیں آئی, وہ لڑکی تیرا گھر کیسے سمجھا لے گی؟ میں کہتا ہوں اس سے کرتا نا 100 نہیں 500 رشتے تیرے ریجیکٹ ہوتے, اور جو 500 ایک بار رشتہ ہوتا تیرا, اور وہ کہتی ہاں میں داڑھی والے سے کروں گی, اللہ کی قسم وہ تیرے گھر کو سنبھال لیتی. تو نے داڑھی کٹا دی یار. کل اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائے گا کہ حضور شادی کے لیے داڑھی کٹا دی؟ اور ایسی شادیاں کرنی نہیں ہیں. تھوڑی سی آزمائش تھی, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی آزمائش ہوئی.
مار رہے ہیں, دھوئی ڈال رہے ہیں, آپ کو ٹاٹ کے اندر ڈال دیا, آپ آگ ڈالتے تھے. کوئی آ کر کہتا ہو بلال سن تو صحیح, اتنی آزمائشیں کیوں جھیلتا ہے, چھٹی لے لینا, بول دے میں نہیں پڑھتا اس نبی کا کلمہ, اتنی کیوں جھیلنا ہے؟ تیرے اوپر پتھر رکھ رہے ہیں, تیرے سینے پر کھڑے ہو رہے ہیں, تجھے ٹاٹ میں ڈال کے دھوئی ڈال دیتے ہیں, تو چھٹی لے لینا اس بات سے یار, کہہ دے نہیں پڑھتا میں کلمہ, میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا. بلال حبشی کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ سنو اے سونیا, بازار گیا ہے؟ ہاں بالکل گیا ہوں. برتن خریدے؟ ہاں ہاں خریدا ہے. مٹی کے برتن خریدے؟ ہاں مٹی کے برتن خریدے. کہا کیسے خریدتا ہے؟ کہا برتن اٹھاتا ہوں, بجاتا ہوں کان کے پاس کہ ٹھوس ہے کہ نہیں ہے, ٹوٹ تو نہیں جائے گا, کچے گارے کا تو نہیں ہے. کہا تو برتن خریدتا ہے تو ٹھوک کے چیک کرتا ہے, میرا رب مجھے نبی کا غلام بنا رہا ہے تو ٹیسٹیفیکیشن تو ہوگی نا. I need to give my justification through my testification. جب آزمائش آتی ہے نا, بندہ ہائے ہائے کرتا ہے اور اللہ والے سبحان اللہ کہتے ہیں. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میرے رب نے آزمائش ڈالی ہے, اب وہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے کسی منصب پہ لایا جائے, یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے مرتبہ دیا جائے, یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیا جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں اس کے دو سبب میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے. ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بندے کا گناہ جھاڑ دیتا ہے, اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ اسے مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اب جب بھی آزمائش آئے نا, جب بھی پرابلم آئے نا, یقین ماننا میرا آزمایا ہوا ہے, خدا کی قسم, جتنی بڑی ٹینشن ہو نا اتنا مسکرا کر کہنا اللہ تیرا شکر ہے. آپ کی پرابلم جو بھی ہو اس کا سلیوشن تو آئے گا, لیکن آپ کو کھڑے رہنے کے لیے اسٹرینتھ مل جائے گی. جب آپ کہتے ہیں اے اللہ, اے مالک, اے میرے رب, اے رحمان, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر کرم فرمایا. ارے ذرا محفل میں نظر ڈالے کوئی اور سارے لوگ آنکھ والے ہوں, ایک اندھا ہو نا, تو اسٹیج پر کھڑے ہوئے آدمی کی نظر کہاں پڑتی ہے؟ کہاں پڑتی ہے نظر؟ اس اندھے پر, کہ یار یہ سب سے الگ ہے. مطلب جس پر نظر پڑی ہے وہ سب سے الگ ہے. تو جو آزمائش میں رب کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہے, جو پریشانی میں رب کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہے. تو آپ کی آزمائشیں, آپ کی پرابلمز, آپ کی تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے رب پر یقین مضبوط کر لیا جائے. اور رب پر یقین مضبوط کرنے کے جو سب سے پہلا سبب ہے, جو سب سے پہلا طریقہ ہے, وہ یہ کہ نیتیں ہماری صحیح ہونا شروع ہو جائیں. نیت صحیح کرنا شروع کریں, نیت صحیح کرنا شروع کریں. ہماری دوستیاں بھی مطلب کے لیے ہیں, ہماری دشمنیاں بھی مطلب کے لیے ہیں, ہمارا کاروبار بھی مطلب کے لیے, ہمارا مسجد میں آنا بھی مطلب کے لیے ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اجتماعات میں آنا بھی مطلب کے لیے ہوتا جا رہا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں جو کام کروں وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کروں. وہ ہے نا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کریں. بولیے کیا کریں گے؟ ہر اچھے کام سے پہلے کیا کریں گے؟ دوسری بات آپ نے کیا سیکھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ جو ہے نا, وہ ایسا نہیں رکھنا ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. ہمیں ایسا رکھنا ہے کہ یہ جو کریں گے بہتر کریں. اللہ کے حبیب جو عطا فرمائیں گے اللہ کے کرم سے وہ بہتر عطا فرمائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جب آزمائش آئے, پرابلم آئے, ٹینشن آئے, آپ فیل ہو جائیں کہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مسکرائیے. آپ جب مسکرائیں گے نا تو آپ کو ایسی اسٹرینتھ مل. چلے سارے لوگ مل کر مسکراتے, مسکرائیے. جب آپ مسکراتے نا تو آپ کے چہرے اور آپ کا دل ویسے ہی کھل جاتا ہے. آزمائش آئے نا مسکرا دیا کرو آپ, اور مسکرا کر کرو الحمدللہ, کہو نا. اب اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے اور مسکراؤ اور کہو الحمدللہ. کوئی قرضے میں ہونا تو قرضے کو یاد کر کے کہو الحمدللہ. ہم مسلمانوں کو تو تربیت بھی یہی کی گئی ہے کہ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یوں نہیں ہاں بڑا بے حال ہے. ہم تو کہتے ہی ایک ہی چیز ہیں, بھلے ابا کا انتقال ہوا ہے گھر پر, کوئی پوچھے بھیا کیا حال ہے, الحمدللہ علی کل حال. ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ہے. ہم تو ہیں نہیں نا ویسے,
اور اسلام مذہب ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ یہ کہا گیا نا کہ کل قیامت کی آن دی ڈے آف ججمنٹ ترازو پر میزان پر جو سب سے بھاری وزنی عمل ہوگا نا وہ ہوگا بندے کے اخلاق. اور اخلاق کی گڑبڑی جو ہوتی ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آزمائش آتی نا تو اچھا اخلاق والا بھی بگڑ جاتا ہے. جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سلیپر کلاس میں آپ ٹریول کر رہے ہوں یا کسی بھی ٹرین میں آپ ٹریول کر رہے ہوں, آپ کی سیٹ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جس میں آپ بیگ رکھتے ہیں, اگر کوئی ایکسٹرا بیگ رکھ لے تو تھوڑی سی آزمائش ہے آپ کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, لیکن اس وقت آپ کا اخلاق نکل کر آتا ہے, اے بھائی کیا سمجھا ہے بمبئی کے ہم, نکل بیگ, جانا نہیں جانا صحیح سے, یہاں اخلاق نکل کر آتا ہے. بھیا میں کہتا ہوں اسی جگہ تو ایسا کر لیتا, یار میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں میرا بھی ایک سامان ہے, تھوڑی مہربانی ہوتی ہے آپ تھوڑا سی ہٹا لیتے. تو آپ کہو گے دیکھو حاجی صاحب گھی آج کل سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی. تو میں نے کب کہا گھی انگلی سے نکال, چمچ سے نکال, تو ٹیڑھی انگلی کو کرتا ہے. ہمارے یہاں کہاوت ہے گھی الٹی ٹیڑھی انگلی سے نکلتی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھیا تو چمچ سے نکالنا, انگلی کا استعمال ہی کیوں کر رہا ہے؟ انگلی سے ویسے بھی نہیں نکلے گی گھی, تو گھی نکال ہی کیوں رہا ہے, چمچ سے نکالنا. اور گھی کم کھا, مسئلہ ہی ختم ہے. ہمارے یہاں یوں کہاوت ہے کہ بھیا میں تو ٹیڑھی انگلی سے نکالوں گا, تو سیدھی انگلی سے بھی مت نکال, تو چمچ نکال, تو گھی کو تھوڑا گرم کر لے, اس کو پلٹ لے. ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک خوش طبعی کے طور پر یہ بات عرض کری. ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو حاجی صاحب جتنے سیدھے ہم رہیں گے نا لوگ اتنے ٹیڑھے ہو جائیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ سیدھے آدمی کے ساتھ ٹیڑھا ہو جائے کوئی. جو سیدھا چلتے چلتے ٹیڑھا چلتا ہے نا اس کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں لوگ. آپ سیدھے ہی چلو, الیاس قادری سیدھے سیدھے چلے پوری دنیا میں چھا گئے. میرے رضا سیدھے سیدھے ہی چلے, قیامت تک رضا رضا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. غوث پاک سیدھے سیدھے چلے, ہماری نسلیں بھی جب پریشان ہوں گی تو کہیں گے یا غوث پاک المدد. آپ کہتے ہو سیدھا چلنے میں فائدہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں صرف فائدہ ہی سیدھا چلنے میں, فائدہ ہی سیدھا چلنے میں. آپ کے اور آپ کے بچوں کی امی لڑائی اس لیے کیونکہ آپ سیدھا نہیں چل رہے ہو. آپ کو میں تو بہت سیدھا چل رہا ہوں. میں کہوں بھیا سیدھا کہاں چل رہا ہے تو, میں تو سب کر رہا ہوں, پیسے کما کر دے رہا ہوں, بچے بھی سنبھال رہا ہوں, لیکن ہر چھوٹی بات پہ لڑ لیتی ہے. تو گڑبڑ یہی ہے کہ تو لڑنے کیوں دے رہا ہے. اصل میں ہماری بہت ساری پرابلم کا سلوشن ہے نا اسی بلیف سسٹم پہ رکھا ہے. میں ابھی بھی اپنے ٹاپک کے ارد گرد ہوں. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا اس کے اخلاق ہمیشہ اچھے ہوں گے. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا آزمائشوں میں بھی الحمدللہ کہے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکالے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوگا, عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوگا. بلیف جس کا اسٹرانگ ہوگا اسے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہرا سکتا, کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. وہ ایمان والے ہی تھے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا کر کوئی کہتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے سدرۃ المنتہا گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, مانو گے؟ بلیف تھا نا. بلیف کیا کہتا ہے ان کا؟ انہوں نے پہلا پوچھا یہ بتاؤ کہا کس نے؟ کہا تو وہی جو آخری نبی کہتے ہیں خود کو. کہا نبی نے کہا بات ختم. بلیف ہے نا, اور جس کا بلیف نہ ہو وہ کوشچن کرے گا. بلیف بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے اگر کوئی درس نہ بھی لے جائے نا تو ایک درس ضرور لے جائیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اپنے بچوں کو ایمان کی مضبوطی کے واقعات سنائیں. ایک اللہ کے بندے تھے, نیک بندے, اللہ کے ولی. آپ کے انگوٹھے میں کوئی بیماری ہو گئی, وہ کاٹ دیا گیا. جب بیماری ہوئی تب بھی کہا الحمدللہ, جب کٹ گیا تب بھی کہا الحمدللہ. پیر میں بیماری آ گئی, پیر کٹ گیا, کہا الحمدللہ. دونوں پیر کٹ گئے الحمدللہ, دونوں ہاتھ کٹ گئے الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضرت سب میں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی اگر میرے ہاتھ پر نہیں ہے تو میرے رب نے دیکھنے کی تو قوت دی ہے نا. جس کو دیکھنے کی بھی قوت نہ اسے کیا کہو گے تو. اور ہم ایمان والوں کے لیے نا دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف رکھ کے اس کی کنجی لگا کر آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے اور ایک طرف کہا جائے ایمان چھوڑ دو. میں کہتا ہوں ایسے ہزار جہاں, وہ اعلی حضرت نے کہا نا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں,
ایسے کروڑوں جان بھی قربان اس ایمان کے جو نبی کے نام پر زندگی جیتے ہوں. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں. یہ وقت گزر جائے گا. آپ کی غریبی ہے, غریبی میں رہ کر دنیا سے ایک دن چلے جاؤ گے, لیکن ایمان نہیں گیا تو پیسہ ایمان نہیں لا کے دے سکتا. آپ امیر ہو, امیری میں رہ کر دنیا کٹ جائے گی, لیکن ایمان چلے گیا تو واپس نہیں آئے گا. اور پھر میں پلٹوں, یہ ایمان کی کمزوری کہاں سے ہوتی ہے؟ دکھاوے سے. اور دکھاوا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اچھی نیت نہ کرنے کی بدولت سے. آخری بات کہوں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو جنت میں عمل کی وجہ سے جائے گا. کسی نے کہا حضور عمل نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا میں یہ نہیں کہتا کہ عمل نہ کرے, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اعمال کے پیچھے کی گئی نیتیں جو ہیں اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. تو نیت کر لیں کہ اچھی نیت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین اور یہاں جمع حاضرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ لیٹس برنگ دی ٹرو کلرز آف اسلام. ہم لوگوں تک مذہب اسلام احسن انداز میں پیش کرنے کی جستجو لیے دنیا بھر میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے ایک اجتماع یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, ہر ہفتے 350 سے زیادہ مقامات پر انڈیا میں اسی طرح کے اجتماعات کر رہے ہوتے ہیں. اور اسلامی بہنوں میں تقریباً ہر ہفتے 4,500 مقامات پر ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہر اینگل سے کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے. اور اسی ضمن میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر ہم کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم الشان اجتماع, 2 دن کا عوامی سنتوں پر اجتماع گوونڈی میں. 28 اور 29 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ 2 دن کا اجتماع پاک ہے گوونڈی میں. 2 ہاتھ اٹھا کر سارے بھائیوں کے ہاتھ اٹھائیں. پاک ہے گوونڈی میں, آ رہے ہیں ہر طرف سے قافلے گوونڈی میں. کون کون آ رہے ہیں؟ سارے آئیں گے گوونڈی انشاءاللہ. گوونڈی کو تو بھیونڈی والے ہی بھر دیں انشاءاللہ. ہمارے بھیونڈی میں اتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. گوونڈی والوں کو ایسا لگنا چاہیے بھیونڈی والوں نے بھر دیا. بھر سکتے ہیں کیا بھیونڈی والے؟ کرنٹ نہیں آ رہا, بھیونڈی والے بھر دیں گے کیا؟ اتنی بسیں آپ کی آ جائیں نا کہ ہمیں گڈ پرابلم شروع ہو جائے کہ ٹریفک جگہ نہیں ہمارے پاس پارکنگ کی. ہم کہیں یار یہ بسیں کہاں لے جائیں, گڈ پرابلم. ایک صاحب میرے پاس ہے, انہوں نے کہا یار اجتماع میں اتنی پبلک آ گئی, اتنے لوگ آ گئے کہ کھانا کم پڑ گیا. میں نے کہا گڈ پرابلم, اٹس اے گڈ پرابلم. پرابلم ہے بٹ اٹس اے گڈ پرابلم. پارکنگ کے لیے جگہ نہ بچے تو اٹس اے گڈ پرابلم. بھیونڈی والے کتنی بسیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ؟ کتنی لا رہے بھیا؟ بس 30 بسیں. کیا بات کر رہے ہیں, بھیونڈی والے 30 بسیں لائیں گے تو کیسے چلے گا؟ بھر بھر کے بسیں لے کر آئیں آپ انشاءاللہ. جتنے ہیں نا سب کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ 28 اور 29 اجتماع کی ڈیلی 11 لوگوں کو دعوت دیں. ڈیلی 11 لوگوں کو بتائیں کہ 28 اور 29 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے. اب آپ پڑھیں گے, مائک پہ میں نہیں پڑھوں گا. 28 اور 29 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ پاک ہے گوونڈی میں 2 دن کا اجتماع پاک ہے گوونڈی میں, آ رہے ہیں ہر طرف سے. اور انشاءاللہ اس گوونڈی میں پھر سے وہ صدا گونجے گی یا رسول اللہ کی. خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا. احمد آئی, خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہاں بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ, اور کل قیامت کے دن بھی رسول پاک کے پیچھے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. آئیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے. گوونڈی میں ہر سال آنا ہے آپ کو انشاءاللہ. اور یا رسول اللہ کی صدائیں ایسی بلند کرنی کہ آقا کہیں کہ اس دیوانے کو مدینے آنے دو. مجھے ایک شعر پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جب دنیا میں یا رسول اللہ بندہ کرتا رہے گا تو وہ ہے نا
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ گونڈی میں بھی لگانا ہے صدائیں، اتنی صدا بلند ہونی چاہیے گونڈی میں یا رسول اللہ کے نعروں کی کہ اتنی دور تک گونج جائے کہ ہر جگہ مسلک رضا کا جھنڈا گڑ جائے انشاءاللہ۔ بھیونڈی والوں آ جاؤ اور اہل سنت والجماعت کے اس اجتماع کو کامیاب ترین اجتماع بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں پڑھے جانے والا 6 درود پاک پڑھتے ہیں. آئیے شب جمعہ کا درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 6 لاکھ درود شریف کا ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. رحمت کے 70 دروازے. صلی اللہ علی محمد. تمام گناہ معاف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. درود شفاعت. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلی اللہ. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ نئی نئی پریزنٹیشن کے ساتھ حاضر ہوتے رہتا ہے اور بہت ہی شاندار بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے عورتوں سے متعلق پاکی و ناپاکی کے احکام پر مشتمل آسان انداز میں تفصیلی کتاب بنام خواتین کے مخصوص مسائل یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ملٹی لینگویج میں اویلیبل ہو چکی ہے اور اس کی ایم آر پی جو ہے وہ 300 ہے اور 50% ڈسکاؤنٹڈ یعنی 150 روپیز میں آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شاندار کتاب اے ایمان والو الحمدللہ بہت ہی شاندار اور اویٹڈ کتاب ہے اے ایمان والو. یہ بھی تقریباً 620 روپے ایم آر پی اور اس کے 50% ڈسکاؤنٹ یعنی 310 روپے پر یہ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہے. جو یہاں پر حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں یہ تمام لوگ اسے حاصل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مالک و مولا، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے بادشاہ، تیرے کرم سے تیری عطا سے مالک
ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا تو نے ہمیں پیدا فرمایا، اس جسم میں جان عطا فرمائی، تو نے ایمان عطا فرمایا، عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی۔ اے رحمان، مانا مجرم ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمارا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پر مالک ہم جانتے ہیں تو رحمان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معافی دینے والا ہے۔ اے اللہ، اس بڑی محفل میں لوگ ہمیں اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پر تو جانتا ہے کہ ہمارے من میں کون پاپی ہے، تو ہمارے پاپوں کو جانتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، اے رحمان، یہاں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ان میں سے جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہو مالک، اس کے صدقے میں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، معافی کی خیرات عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنی رضا کی خیرات عطا فرما دے، آج بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تمام کی تو مغفرت فرما دے، تمام کی مرحومین کی مغفرت فرما دے، تمام کے والدین کی تو مغفرت تمام کے آنے والے نسلوں کی تو مغفرت فرما دے۔ اے رب کعبہ، اے بادشاہ، اے رحمان، ہم اپنے عمل کے ذریعے تجھے کبھی راضی نہ کر پائیں، پر تو چاہے تو ہم سے راضی ہو جائے، تو صدا کے لیے راضی ہو جا مولا۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، محبوب کریم کی شب بیداریوں کا واسطہ ہمیں اپنی رضا کا مزدہ عطا فرما دے، محبوب کریم کی نمازوں کا واسطہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو اپنی رضا کا مزدہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں حقیقت میں نیک بنا دے۔ اے اللہ، بظاہر تو ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہمارا حلیہ، ہماری بول چال نیکوں کی سی ہے، پر تو جانتا ہے ہم کتنے بڑے بیکار ہیں، تو جانتا ہے ہم کتنے بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کی لاجوال دولت عطا فرما دے۔ او بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نفس نے لذتوں میں بسایا، ہم پہ لطف و کرم ہو خدایا۔ مولا، ہم نیت کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر نفس کی لذت ہے، شیطان کی وسوسے ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے غوث کا واسطہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے۔ اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی
کا واسطہ یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا اے اللہ مجرم آئے مالک، تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیرے رحمت کا واسطہ جتنے آئے تمام کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ بہت ممکن ہے یہاں اٹھے ہوئے ہاتھ میں سے کوئی ایسا ہاتھ بھی ہو جو اپنی اولاد کی طبیعت کے لیے دعا کر رہی ہو، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار کے وکیل بن کر آئے انہیں بھی شفا عطا کر دے، اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوگا پر تیری رحمت پر تو بھروسہ ہے نا، اے زندگیوں کے مالک ہم نے سنا اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمان اے رحیم تجھے محبوب کے قلب عطار کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو قرضے میں آئے ہیں اے اللہ وہ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، کوئی راستہ بنا دے، اے اللہ تمام کو قرضوں سے رہائی عطا فرما دے، اے اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا مالک جس کا کاروبار نہیں چل رہا ہوگا، منی من ٹوٹ گیا ہوگا پر اسے تجھ پر بھروسہ ہے، وہ جانتا رزاق تو ہے تو دینے والا ہے، اے رحمان تجھے محبوب کریم کی جسم کا واسطہ تمام کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے، عثمان غنی کے رزق کا واسطہ تمام کے رزق میں وسعت، برکت، راحت عطا فرما دے، ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما، ہمیں عزت والا رزق عطا فرما دے، اے اللہ بہت ممکن ہے کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو جس کی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو، پر اللہ تو جانتا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، اے اللہ حسنین کریمین کا واسطہ ان کے اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بہت ممکن ہے کسی نے ہاتھ اس لیے بھی اٹھائے ہوں کہ اس کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو، اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو، جہیز کے لیے پیسے نہ ہو، اے اللہ تو راستے بنانے پر قادر ہے، تمام بہنوں کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے، تمام بھائیوں کے لیے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے آپس میں محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ پاک زندگی سکون و اطمینان والی عطا فرما دے، اپنی رضا والی زندگی عطا کر دے، اے اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کی لاجوال دولت عطا فرما، اے اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شب بیداریوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوب سے عشق کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ جس نے جس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوں مالک تمام کی نیتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ مانا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مدینے جانے کے پیسے نہیں ہیں، پر مالک ہمارا بھی تو عشق ہے نا، ہم بھی آقا کے در پہ جانا چاہتے ہیں، آقا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، داغ جگر بتانا چاہتے ہیں، اپنا غم آقا سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہاں کی دولت کہاں کا منظم، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے، اے اللہ ہمارا بھی راستہ صاف کر دے، مدینے کے جانے کی سعادتیں عطا کر دے، بلا لو ہاں غریبوں کو بلا لو یا آؤ مل کر فریاد کریں آقا کی بارگاہ میں، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا بلا لیجئے رسول بلا لیجئے، اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ،
پر فاطمہ حیدر مدینے میں، اور سب کو ہر سال چھوڑنے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر، کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں کہ آقا ہمیں بھی بلائیں گے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے اے اللہ، اے اللہ محبوب کے در کا واسطہ میں تیرے محبوب پر پہنچا دے. اے اللہ والدین کے ساتھ حج کی سعادت دے دے، صفا و مروہ کی سعی نصیب فرما، مزدلفہ پہ جانا مقدر فرما، والدین پیر و استاد کے پیچھے پیچھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ بالآخر 2 گز زمین کا ٹکڑا محبوب کے دیار میں عطا فرما. اے اللہ محبوب کے در پر موت نصیب فرما، عافیت والی موت دینا. اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما. اے اللہ تو اپنا بنا لے، جو دعائیں مانگی جو نہ مانگ سکے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جن کی جو بھی تمنائیں ہوں، مرادیں ہوں، مقاصد ہو، تمام کو پورا فرما. ہمارے 28-29 دسمبر کے اجتماع کو ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد المعد الجود والکرم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود. دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش پیغام میرے ماہ مبین، کاش پیغام میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑو سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے
میں رکھ لو گناہ گار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محفل برخاست کرنے کی دعا پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے